السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ماں کی حالت اب کافی بہتر ہو رہی تھی۔ امی ڈاکٹرز نے تسلی دی ہے کہ جلد ہی آپ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ شہریار اپنی ماں کا رگوں کے جال سے بھرپور بڑھاپے کے بے کیف رنگ میں رنگا ہوا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ واقعی بیٹا اب بس ہو چکی ہے، یہاں پورا مہینہ ہو گیا ہے۔ ارد گرد کے مریضوں کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ سے باہر ہم کبھی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے، اور یہاں آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی بس جی جان کی بازی لگا رہا ہے خود کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے۔ ان کی جھرریوں زدہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ شہریار کو آج اپنی ماں بہت کمزور اور ضعیف لگ رہی تھی۔ اس ایک مہینے نے ان کے چہرے سے رونق چھین لی تھی۔ واقعی ہم کہاں قدر کرتے ہیں امی، اللہ سب کو عافیت دے۔ آمین۔ بیٹا میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں کو اپنے گھر کا کر کے جاؤں۔ شہریار اپنی ماں کی بات سن کر ٹھٹکا۔ سیاہ عبایا والی کا سایہ اس کے دماغ میں لہرایا۔ اس نے فوراً سر جھٹک کر کہا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم پہلے نائلہ کو اس کے گھر کا کریں گے، پھر میرا سوچ لیں گے۔ ماؤں کو بن بیاہی بیٹیوں کی فکریں ہی کھا جاتی ہیں۔ نائلہ کے رشتے کی بات سے انہوں نے بھی ٹھنڈی آہ بھر لی تھی۔ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہسپتال سے نکلا۔ دور دور سے عصر کی اذانیں آ رہی تھیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور کنپٹیوں کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ اس نے پہلے بھی عبایا والی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس میں ایسا کیا تھا جو اسے کھینچے جا رہا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے کس لگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر کبھی پریشانی میں پی لیا کرتا تھا۔ ماں کی اس حالت کے بعد وہ اب ہر تیسرے چوتھے دن پینے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر ان دنوں میں جن الجھنوں کا شکار تھا، بے چینی اس کے رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مسجد کے سامنے سے گزر گیا۔ نمازی مسجد میں جا رہے تھے اور شہریار مسجد سے دور چلا گیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ مستقبل میں بننے والے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نے عصر کی نماز ضائع کر کے اپنا اہل و عیال مال ہلاک ہونے کی وعید کا ٹیگ خود پر لگا لیا تھا۔ آسمان پر دو روشن الفاظ چمک رہے تھے۔ وہ مسلسل رسی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی، اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس روشن آسمان تک پہنچنا تھا اور قریب جا کر ان لفظوں کو پڑھنا تھا۔ اچانک ایک چمگادڑ آئی اور اس سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پھر سے دوسری بار یہی خواب کیوں؟ قرت نے مجھے بتایا تھا کہ یہ رسی قرآن ہے، مگر وہ الفاظ کیا ہیں؟ اور یہ چمگادڑ؟ اللہ مجھے ایسی باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس نے اداس ہوتے ہوئے لہجے میں الجھتے ہوئے سوچا، مگر پچھلی بار کی طرح وہ آج دوبارہ نہیں سوئی۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منانا تھا کہ وہ اس کی فیملی کا دل نرم کر دے تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ چلو فاطمہ اب میں چلتی ہوں، زندگی کا نیا سفر مبارک۔ اب تم پر زندگی کی حقیقتوں کے راز کھلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قرت، میں کیسے کروں گی؟ تم کر لو گی میری جان، اللہ تمہیں چن کر لائے ہیں یہاں۔ جو اس کی کتاب سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے خود سکھاتے ہیں۔ فاطمہ پریشان تھی۔ آج اس کے مدرسے کا پہلا دن تھا۔ قرت اسے خود چھوڑنے آئی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کو بھی وہ سکھائیں گے؟ ایسا مت سوچا کرو، اللہ نے سورہ القیامہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اس وحی کو جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی یہ واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق خود سمجھاتے ہیں۔ تم نے بس بہت دعائیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے، باقی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کے گال پر تھپکی دی۔ سفید لباس پر نیوی بلو اسکارف میں اس کا سفید گلابی چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ اس کے مدرسے کا یونیفارم تھا۔
فاطمہ بہت دعاؤں کے بعد اپنی فیملی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر اس نے پہلے بھی تو اپنی کتنی ہی دنیاوی خواہش پوری کروائی تھی، تو دین کے معاملے میں وہ کیسے ہار مان جاتی، جبکہ دین سیکھنا تو اس پہ فرض بھی تھا۔ بہرحال 2 ہفتوں کی کوشش کے بعد وہ آج کلاس میں موجود تھی۔ قرت جا چکی تھی۔ فاطمہ کنفیوز سی بیٹھی اپنے سیٹ پر تھی۔ وہ اس طرح کی جگہ پر پہلی بار آئی تھی۔ آج سے پہلے اس کے مدرسے اور وہاں کی لڑکیوں کے بارے میں عجیب سے خیالات تھے، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ مگر اسے وہاں جو چیز بہت مانوس لگ رہی تھی وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کی اپنائیت تھی۔ وہ بہت مسکراتے ہوئے اسے سلام کر کے گزر رہی تھی۔ 2-3 نے بہت خوشی سے اسے ویلکم بھی کیا، مگر ایک عجیب سا خوف تھا اس کے دماغ میں جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوا تھا۔ اپنے کرتوت تو دیکھو، کس منہ سے یہ پاک کتاب سیکھو گی؟ ماما کا طعنہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے گود میں رکھا قرآن شروع سے کچھ صفحات چھوڑ کر کھولا۔ ہاں، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سورہ البقرہ آیت 112۔ وہ میرے اللہ، میں خود کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، سنبھال لیں مجھے۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ آنسو آنکھوں سے پھسلتے ہوئے کانوں تک چلے گئے۔ معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی اس بندی کو سکون ملا بھی تو اپنے رب کی آغوش میں۔ اپنے گھر میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے، جیسی بھی ہو اپنی چھت اپنی ہوتی ہے۔ شہریار کی امی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے ان دونوں نے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ نائلہ اب ان کے لیے پانی لینے گئی تھی، جبکہ شہریار انہیں دبانے لگا تھا۔ امی، آپ کے بغیر تو گھر ویران لگتا تھا۔ میں جب بھی سامان لینے آتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دیواروں سے وحشت ٹپک رہی ہو۔ اللہ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھیں۔ ابو کے بعد اب ہم میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ہوتا دیکھیں۔ شہریار نے آنکھوں کی نمی کو بخوبی چھپا لیا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی آواز کے بھاری پن کو محسوس کر لیا تھا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ انہوں نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور اس کا سر چوما۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ رات کا آخری تہائی حصہ تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آنکھیں ملی اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معمول کے مطابق اس کا اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت تھا۔ وہ دبے دبے پاؤں چلتی ہوئی گرل کا دروازہ کھولنے لگی۔ کنڈی کی آواز سن کر اس کی ماں بیدار ہوئی اور پوچھا، اینی ہو؟ جی امی۔ قرت کی آواز سن کر وہ مطمئن ہو کر دوبارہ سو گئی۔ وہ باہر آسمان کو دیکھنے لگی۔ رات کے اس پہر آسمان بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ سیاہ چمکتے ستاروں کی روشنی گویا مزید بڑھ جاتی تھی۔ شاید آسمان دنیا پر رب کا نزول اسے مزید خوبصورت بنا دیتا تھا۔ وہ جب بھی اوپر دیکھتی اس حسین منظر میں کھو جاتی تھی۔ اللہ، آپ آگے ہوں گے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا اللہ؟ ابھی آپ مت جائیے گا، آپ کی قرت آپ کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کر آئی ہے۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بہت محبت سے چہرہ اوپر اٹھائے کہہ رہی تھی، گویا مخاطب کے جواب کی منتظر ہو۔ ہاں، وہ آئے ہوئے ہیں۔ تمہیں یوں اپنے لیے نیند قربان کرتا دیکھ خوش ہو رہے ہوں گے، دل میں سرگوشی ہوئی۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ وہ بازو چڑھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگی۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی فیورٹ نماز تھی۔ اس کی تنہائی کے وقت وہ اپنے اللہ سے ہر دکھ اور خوشی شیئر کرتی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہوں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز مانگتی تھی۔ آج کی دعا معمول کی نسبت لمبی ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آج یونیورسٹی میں اس کی کنووکیشن تھی۔ اسے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اب تک اتنی مہنگی یونیورسٹی تک مکمل اسکالرشپ پر پہنچی تھی۔ بورڈ میں ٹاپ کرنے والی قرت کے لیے آج ایک نیا چیلنج تھا۔ اسے آگے پڑھنا تھا، آگے بڑھنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر اس کا رب جانتا تھا۔
اس لیے وہ اسے منانے میں مشغول تھی۔ دور دور سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو شہریار کی نظر اچانک اس نوجوان پر پڑی جسے ایک ماہ قبل بہت عاجزی اور خشوع سے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ نوجوان چپ چاپ ہاتھ اٹھائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ شہریار بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاذ نے دعا ختم کر کے آنسو پوچھے اور کھڑے ہو کر گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ اور آپ کبھی کبھار ہی ادھر دکھائی دیتے ہیں۔ میرا نام معاذ ہے۔ میں یہاں نہیں رہتا مگر اس علاقے میں میرا گھر ہے، اس لیے کبھی کبھار ہی یہاں آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ میرا نام شہریار ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی شہریار بھائی۔ معذرت، میں اب چلتا ہوں، مجھے ذرا جلدی ہے۔ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر معاذ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ شہریار چپ چاپ رشک بھری نگاہوں سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایسے بھی نوجوان ہیں، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور دعا میں وہ رونا، وہ طرب، بلا شبہ اسے دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ اور ایک میں ہوں، کاش میں اس سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک احساس ندامت نے اس کے دل میں گھیرا ڈال لیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے مسجد سے نکل کر بک اسٹور کی جانب چل دیا۔ فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا۔ 14واں پارہ سورہ الحج پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلا لیکچر تجوید کا تھا۔ میڈم سبین نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند باتیں کہیں۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے، اور قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے ہمیں بھی اسی لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یک لخت جواب دیا۔ سیکھ کر؟ جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ بھی سیکھنے سے آئے گا، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد 1469۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اسے نازل کیا گیا۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے سیکھا جائے انشاءاللہ تعالی۔ سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! اسے یاد تھا کہ بچپن میں ماما نے قاری لگوایا تھا جو انہیں ایسے قرآن پڑھاتے تھے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں۔ اکثر اوقات تو وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھ رہی تھی۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے۔ ان کا قرآن سن کر الگ لگ رہا تھا کہ واقعی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ جو اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ کما بیٹھی ہو تو؟ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا اور دل میں شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا قرآن سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے محنت کرنا ہوگی، مگر وہ رب کے راستے پر جب نکل آئی تھی تو پھر ڈرنا کیا؟ قرت نے کہا تھا نا کہ اللہ خود سکھائیں گے۔ اب میں اللہ آپ کی سپرد، آپ نے سکھانا ہے مجھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ اب تم نے یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں لینا شروع کر دی ہے؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ ماما نے اسے دیکھتے ہوئے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، السلام علیکم ماما، میں بس خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خبردار جو اپنی اس ملانی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں تمہاری وجہ سے مزید ناک نہیں کٹوانا چاہتی۔ ماما، آپ قرت کو ایسا مت کہیں، وہ ایک اچھی مسلمان ہے، اس میں کیا برائی ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟
اسے قرت کے متعلق یہ تحقیر آمیز الفاظ بہت برے لگے، مگر اس نے کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ آتا تھا۔ ان کی بیٹی ان کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی سے خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔ برائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو غصہ تو آتا ہی ہے۔ بس بس، اپنے لیکچر اب اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے سب مجھے، تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اسے بے ساختہ وہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصائب، یہ صراط کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اب راستے سے لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔